پچھلے چند گھنٹوں سے سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ مشہور و معروف پوڈ کاسٹر ریحان طارق کو NCCI کی جانب سے گرفتار کیا گیا ہے، اور کل رات گئے جب وہ لاہور ایئرپورٹ پر اترے ہیں تو وہیں سے سیکورٹی کی جانب سے انہیں گرفتار کیا گیا۔ اور اب تک کے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ وہ NCCI کے تحویل میں ہیں، لیکن کن وجوہات کی بنا پر انہیں گرفتار کیا گیا جب ان کا موقف آیا ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے اب تک اس بارے میں کوئی علم نہیں کہ مجھے بتایا نہیں جا رہا ہے کہ کس وجہ سے مجھے گرفتار کیا گیا ہے۔ لیکن بعض مبصرین کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے 10 محرم الحرام سے قبل ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا جواد احمد نقوی صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے جب انہوں سے سوال کیا تھا، اس سوال میں جو جواد نقوی صاحب کا جو جواب آیا تھا تو ان کی وجہ سے ان پر چند مقدمات درج کیے گئے اور جن کی وجہ سے انہیں گرفتار کیا گیا تھا، جبکہ ریحان طارق کا یہ کہنا ہے کہ مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ کس نے مقدمہ درج کیا ہے، لیکن اب تک وہ NCCI کے گرفتار کیا ان کے تحویل میں ہے۔ اس کو گرفتار کہہ لیں یا کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ایک چیز میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہوں گا کہ آپ کا کہنا ہے بقول آپ کے کہ انہوں نے گستاخانہ سوال کیا جس کی وجہ سے گرفتار کیا گیا، اور کچھ لوگ سوشل میڈیا پر خوشیاں بھی اس کی منا رہے ہیں کہ گرفتار ہو گیا، لیکن اگر کہا جائے تو گستاخی تو ریحان طارق نے تو نہیں تھی، گستاخی اگر کسی نے کی بھی تو کوئی اور تھا۔ ان کا ایک صحافی صرف سوال کر سکتا ہے، جواب سامنے والا کیا دے رہا ہے وہ اس کی اپنی آرا ہے، اس پر جو سوال کرنے والا اس کا کوئی موقف نہیں ہوتا۔ دوسری بات ہے کہ اب یہاں پر ایک اور جو بڑا ہمارا مسئلہ ہے پچھلے چند دنوں سے چل رہا ہے، خواتین غیر ملکی خواتین جو پاکستان میں آئی تھی، اسحاق ڈار کے نواسوں نے جو حرکتیں کی تھی ان کے ساتھ، تو ان کی وجہ سے اس کو لے لیا گیا ہے، اور اب وہ معاملے کو چھپانے کے لیے ایک اور معاملہ اٹھایا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان میں ایک سانے کو چھپانے کے لیے دوسرا سانحہ سامنے لایا جاتا ہے۔ تو اب تک اطلاع یہ، اور دوسری جو ایک خبر جو چیز مجھے سمجھ میں آ رہی کہ اگر انہیں اپنے تحویل میں لے لیا گیا ہے تو سیکورٹی کے لیے، باقی اس کے اوپر کوئی جیل میں قید وغیرہ کچھ نہیں کی، بلکہ اس کی حفاظت کے لیے اس کو لے جایا گیا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ کچھ مذہبی چھتے جب اس طرح کے کوئی سوشل میڈیا پہ چیزیں وائرل ہوتی ہیں تو بغیر تحقیق کیا اور کسی دوسرے کے اوپر بھی چڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ حفاظت کے لیے انہیں اپنے تحویل میں لے لیا ہے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جس طرح دوسرے جیل ہوتا ہے، جس طرح دوسروں کو گرفتار کیا جاتا ہے، اس طرح کے گرفتار انہیں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس طرح کچھ ہوگا بھی نہیں۔ اگر مقدمہ درج کرنا تھا تو وہ مقدمہ کسی اور پر درج ہو سکتا تھا، ریحان طارق پر مقدمہ درج کسی سند سے بھی نہیں بندھا۔ اس نے سوال کیا ہے، اس کا جواب نہیں دیا، اس کی حمایت نہیں کی، سوال الگ ہے، کسی چیز کی حمایت کرنا الگ ہے، یہ چیز آپ کو سمجھنا ہوگا۔ لیکن اگین میں یہی کہوں گا کہ ریحان طارق کو گرفتار کر کے پوری پاکستان کو اس طرف لگایا جائے گا، اور پیچھے جو آپ کی خواتین کا جو معاملہ چل رہا ہے اس کو آسانی سے فیصلہ سنا کر ان کو یہاں سے بری کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک معاملہ ہے، کیونکہ اگر ہم پچھلے ایک مہینے سے بھی کہانی اٹھا کے دیکھیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس بڑا کیس آیا تھا ثاقب چدڑ والا، مومن اقبال والا، اس کو چھپانے کے لیے پھر سوری اس سے پہلے پنکی آئی تھی، اور پنکی جسے آپ بخود بھی واقع ہوں گے، اس کے بعد مومنہ آ گئی، مومنہ کے بعد یہ پھر انہوں نے ایک اور واقعہ لایا کہ جو ٹیوشن سینٹر گرایا گیا، اس معاملے کو لایا گیا، اس معاملے کو لانے کے لیے ایک اور معاملہ چھپایا گیا۔ جب اس معاملے کو چلتے کچھ دن ہو گئے تو پھر یہ ابھی غیر ملکیوں والا معاملہ آ گیا، ابھی اس معاملے کو چھپانے کے لیے ریحان طارق کا معاملہ لایا گیا۔ جب انہیں اگر یہ علم میں بھی تھا کہ میں پاکستان جاؤں گا اور مجھے گرفتار کیا جائے گا تو وہ کبھی نہیں آتے، ابھی وہ اپنی چھٹیوں پر تھے، یعنی کہ 5 سے 6 دن ہی اس کو ہوئے تھے کہ وہ باہر گئے تھے، 5 دن 6 دن کے بعد واپس وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ تو یہ بھی ایک تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے۔ تو میں اگین یہ گزارش کروں گا کہ مذہبی طبقے سے آپ کو ہر جگہ استعمال کیا جا رہا ہے، تو آپ کو خود اپنی پہچان ہونے چاہیے کہ کون ہمیں کیسے استعمال کرے، کون ہمارے ایموشن سے کیسے کھیل رہا ہے، یہ آپ کے علم میں اضافہ ہونا چاہیے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ جیو معاملہ چلا تھا، جیو کے بھی بڑے بڑے مذہبی طبقے نے بڑا اس پر کیا نام ہے یوں کہہ لیجیے کہ احتجاج کیا، وہ ہونا بھی چاہیے، احتجاج کرنا بھی چاہیے، لیکن یہ آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ کوئی آپ کو استعمال کر رہا ہے، اور یہ استعمال آپ پچھلے 25 سالوں سے ہوتے رہیں اور آج بھی آپ استعمال ہو رہے ہیں۔ تو خیال کریں، کسی کی گرفتاری پر الحمدللہ کہنے سے بہتر ہے کہ اس میں کچھ لکھے ہی نہیں اور اس میں کوئی تبصرہ ہی نہیں کریں۔ باقی ریحان طارق کی گرفتاری کی جو مین مقصد جہاں تک مجھے سمجھ میں آ رہا ہے اور وہ یہی ہے، اب تک یہ ایک اور اطلاع جو سامنے آ چکی ہے کہ یاسر شامی کو بھی گرفتار کیا گیا، تاہم خبر کی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ یہ میری آرائیں تھی، آپ کی کیا آراء ہوگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اللہ نگہبان۔